अस्सलाम वालेकुम। एक दिन पहले मैंने ट्वीट किया था कि दुबई में मकसूद मलिक चपरासी की डेथ की खबर है। क्योंकि सिंगल सोर्स इन्फॉर्मेशन थी, यूँ तो बहुत ही क्रेडिबल, बहुत ही रिलायबल, हाईएस्ट पॉसिबल सोर्स से मुझे पता चला था, लेकिन चूँकि सिंगल सोर्स इन्फॉर्मेशन थी, मैंने जो ट्वीट किया था वो बहुत ही मैंने कॉशियस किया, बहुत एहतियात से मैंने ट्वीट किया। मैं चाहता था कि मीडिया में अगर और किसी के पास ये खबर है तो वो इसे कंफर्म करें, लेकिन मीडिया को 24 घंटे लग गए। आपने देखा उस पर सिर्फ और खासी फजूल सी डिबेट वहाँ पे होती रही, लेकिन किसी ने उसे कंफर्म नहीं किया। लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता कोई 18 घंटे में ना सिर्फ मकसूद मलिक चपरासी का डेथ सर्टिफिकेट जो है वो हमारे सामने आ चुका है, बल्कि इस हवाले से सैकड़ों प्रोग्राम हो चुके हैं, दर्जनों ब्लॉग्स हो चुके हैं, हज़ारों ट्वीट्स और रीट्वीट्स हो चुके हैं। और मुझे ये भी कहना ज़रूरी है कि जब हम लफ्ज़ चपरासी इस्तेमाल करते हैं, मुझे दुख है, मुझे अफसोस है, मुझे नदामत है कि हमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन कई दफ़ा सियासत में और डिस्कशन में और डायलॉग के अंदर किसी शख्स के साथ का लगा हुआ जो लक़ब होता है, जैसे मकसूद डब्बे वाला, पेंट वाला, इस तरह से होता है, वो साथ ऐसा होता है कि उसके बगैर आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सूरत हाल को समझा नहीं सकते। तो मकसूद जो है, मकसूद मलिक चपरासी जो है, वो तो बेचारा ये तो बड़ी एक सदमे की, दुख और ट्रेजेडी की बात है, बिकॉज ये एक मासूम गरीब शख्स है जिसकी तनख्वाह महज 25,000 रुपये थी, और उसे ताकतवर अशखास जो हैं पाकिस्तानी सियासत के, जो एलीट कैप्चर है, वो उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जो ज़्यादा बड़ा सवाल है कि क्या इस ट्रेजेडी के बाद और इस तरह के सैकड़ों लोगों की ट्रेजेडी के बाद, बिकॉज ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं जहाँ लोगों को इस्तेमाल किया है, क्या पाकिस्तानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, पाकिस्तानी सियासत के ज़मीर को कोई कचूका लगेगा? यहाँ पर क्या पाकिस्तानी लोगों का ज़मीर उठेगा? क्या कोई आंखें खुलेंगी? क्या कोई देखेगा कि इस बदनसीब मुल्क में, इस मुमलकत खुदाबाद में ताकतवर लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं और किस किस तरह से गरीब लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? इसी FIA के केस में जिसके अंदर मकसूद मलिक चपरासी एक कैरेक्टर था, छोटा सा कैरेक्टर था, उसमें डॉक्टर रिजवान जो FIA के सीनियर ऑफिसर थे, डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर थे, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, IO थे केस में, जहाँ पर टोटल मालियत एलिगेशन की 40 अरब रुपए से थोड़ी सी ज़्यादा है, जहाँ मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, एक 16 अरब रुपए का कंपोनेंट है, वहाँ पे डॉक्टर रिजवान की भी डेथ हुई, खासे मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई। यूँ वो कैंसर के मरीज़ थे इससे पहले, और कैंसर की ड्रग्स के ओवरडोज से भी जो है हार्ट अटैक हो सकता है। और चूँकि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या ऐसी ड्रग्स, ऐसे केमिकल्स हैं जो हार्ट अटैक या कार्डिक अरेस्ट पैदा कर सकते हैं, तो जवाब है कि एक नहीं, ऐसे दर्जनों केमिकल्स हैं, दर्जनों ऐसी मेडिसिन और ड्रग्स हैं जिनके ओवरडोज के ज़रिए सडन कार्डिक अरेस्ट भी पैदा किया जा सकता है, और ग्रेजुअली अगर उन चीज़ों को, दवाइयों को या ड्रग्स को ब्लड सिस्टम में या डाइट सिस्टम में आने दिया जाए तो चंद दिनों या चंद हफ्तों में हार्ट अटैक जो है वो हो सकता है। मेरे जहन में वो पुराना नॉवल याद आ रहा है, बहुत पुराना, डॉक्टर रॉबिन कुक का, जो एक अमेरिकन डॉक्टर थे जो फिर नॉवलिस्ट बन गए। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत, बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी। एक उनकी बड़ी मशहूर किताब थी जिसका उन्वान और टाइटल था द गॉड प्लेयर, जिसमें एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन, एक कार्डिक सर्जन, एक दिल का जो सर्जन होता है, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो अपने आप को खुदा प्ले करने लग जाता है, वो तमाम लोगों को हॉस्पिटल्स में मारने लग जाता है जिनके बारे में वो ये समझता है कि उन्होंने खौमखा हॉस्पिटल के बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं और हेल्थ सेक्टर के रिसोर्सेज को ये लोग ज़ाया कर रहे हैं। और वो एक सिंपल टेक्निक इस्तेमाल करता है कि आधी रात को उनके कमरे में जाता है और उनकी जो IV लाइन लगी होती है, जो आपकी जो ग्लूकोज की पाइपलाइन होती है, उसके अंदर महज सोडियम क्लोराइड का, NaCl का एक हाई डोज इंजेक्शन लगाता है। चूँकि इंसान के जिस्म के अंदर ये सोल्ट्स, सोडियम और क्लोराइड वैसे भी पाए जाते हैं, तो वो सोडियम क्लोराइड थोड़ी देर में डिसअपीयर होता है, लेकिन जब मैसिव अमाउंट में एक वेन में सोडियम क्लोराइड आती है तो फौरी तौर पे कार्डिक अरेस्ट होता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है और पैथोलॉजिस्ट देखते हैं उसको, तो उनको बिल्कुल नहीं समझ आती कि ये डेथ जो है ये किस तरह से कॉज हुई। उनको सिर्फ थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड वेन में नज़र आता है, लेकिन दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि सोडियम क्लोराइड जो है वो कैसे आ सकता है ब्लड के अंदर। तो बहुत तरीके हैं किसी को मारने के या बम्प ऑफ करने के। बट ये चीज़, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ पे उठते हैं कि मकसूद जो चपरासी का जो केस है, ये एक कंपोनेंट केस है जहाँ 3 अरब रुपए, 3 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो मकसूद के बैंक अकाउंट में अपीयर होते हैं। हालांकि इस आदमी की तनख्वाह महज 25,000 रुपये, और ज़ाहिर है ये बजाते खुद एक, चूँकि ये अकेला ही नहीं है, इस किस्म के दर्जनों लोग हैं जो शरीफ ख़ानदान की फैक्ट्रियों में हैं, कहीं रमज़ान शुगर मिल में है, कहीं किसी और दूसरी शुगर मिल में है, जिनके अकाउंट्स में बहुत बड़ी तादाद में पैसे आ जाते हैं, करोड़ों रुपए आ जाते हैं,
اربوں रुपए आ जाते हैं। एक और केस भी आपके सामने, एक वादा माफ गवाह का भी किस्सा शायद आपके जहन में नाम हो, मुश्ताक चीनी जो एक ट्रेडर है, रमज़ान शुगर मिल के साथ ट्रेडर है, उसका होलसेल बायर है, उसने एक अपना बयान हल्फी कन्फेशनल स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाई थी 2019 में कि कैसे उसके अकाउंट में बाहर से पैसे आते थे जो वो बाद में हमज़ा शहबाज को ट्रांसफ़र करता था। उसे नहीं पता वो पैसे कहाँ से आते थे, वो उनको फेथफुली हमज़ा शहबाज को दे देता था। ये मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके हैं जो 1990 में ईजाद किए गए थे, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पैसे पहले पाकिस्तान से स्मगल करके बाहर भेजे जाते हैं, उसके बाद बाहर से वो पैसा जो है उसको पाकिस्तान में मंगवा लिया जाता है। और कानून ऐसे बनाए गए थे कि इसको क्वेश्चन जो है वो नहीं किया जा सकता था। और जो डॉलर की फ्लक्चुएशन पाकिस्तान की मार्केट में, जैसे आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कई दफ़ा सुना है एक्सप्लेन करते हुए कि डॉलर की फ्लक्चुएशन की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जब मैसिव अमाउंट में हुकूमत के चेक्स काटे जाते हैं और उसमें जो किक बैक कमीशन होता है 20%, 25%, 30% का, उसमें कराची की मार्केट में जब डॉलर खरीदा जाता है तो डॉलर पे पुल होती है, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। चूँकि पाकिस्तान की डॉलर मार्केट, करेंसी मार्केट बहुत छोटी है, जब उसकी डिमांड में इजाफा होता है, उसकी सप्लाई इतनी नहीं होती, तो फिर डॉलर की प्राइस जो है वो पाकिस्तान में जंप करती है। तो बहरहाल ये कोई यहाँ पर बहुत से सवाल उठते हैं पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए। मकसूद पहली तो बात है कि जब लोगों के बैंक अकाउंट्स में पैसे आते हैं, किसी भी रियासत के, अगर एक फंक्शनल रियासत हो, डिसफंक्शनल ना हो, तो ज़ाहिर है कि क्वेश्चन उठता है कि ये पैसे कहाँ से आए। और आपको पता है कि कराची के हवाले से आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के लीडरान के हवाले से भी एक इस किस्म का 45 बिलियन रुपए का 55 यानी 45 अरब रुपए का एक केस भी आया था 2000 मेरे ख्याल 18 या 19 में हमारे सामने आया था। और उसके हवाले से भी टोटल खामोशी है। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने GIT बनाई थी, वो GIT की रिपोर्ट भी हम लोगों ने पढ़ी थी, वो भी आज आप में से किसी को भी नहीं याद होगा, आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि उसका क्या हुआ। एक दफ़ा जब केस बन जाता है, उसका चालान आ जाता है, वो अदालतों के सामने आता है, उसके बारे ये गया वो गया, उसकी कभी खबर ही नहीं आती। यहाँ पर और भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठते हैं मकसूद के हवाले से कि जब इसको मार्च या अप्रैल 2018 में पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया, एक ऐसा आदमी जिसके पास पहले पासपोर्ट नहीं था, उसका पासपोर्ट किसने बनवाया, उसको एयरपोर्ट से किसने निकाला, दुबई में उसको कहाँ रखा, किसने रखा, उसकी कफालत वहाँ पे कौन कर रहा था, कौन उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 बरस तक उसकी दुबई में किसने, आपको पता है दुबई में तो कोई बंदा बगैर जॉब के 4 बरस जो है वो नहीं रह सकता, तो उसको किसने छुपा के रखा हुआ था, कौन उसकी कफालत कर रहा था, किसके साथ वो ठहरा हुआ था, किसने उसको अपार्टमेंट दिया हुआ था। और इस सारे 4 बरस की मुद्दत में उसका ख़ानदान जो अभी उसकी डेथ के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, उनकी कफालत पाकिस्तान में कौन कर रहा था। अगर कोई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ढंग का हो, उसकी ज़रा सी भी वैल्यू वर्थ हो पाकिस्तान में, किसी भी मुल्क में दुनिया में, तो ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं कॉमन सेंस के। इसके लिए तो कोई FIA का इन्वेस्टिगेटर होना, ये कोई बहुत ज़्यादा जेम्स बॉन्ड होने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको इंक्वायर करना किसी भी अदालत का, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बेसिक जिम्मेदारी है। लेकिन पाकिस्तान में कौन ये सवाल उठाएगा। ये पैटर्न जो है ये नया नहीं है, इस किस्म के सैकड़ों वाक़यात हो चुके हैं। और लेकिन कुछ जो बहुत मशहूर हैं उसमें अयान अली जो मॉडल गर्ल थी 2012-13 में जब वो पकड़ी गई इस्लामाबाद एयरपोर्ट के VIP लाउंज से, उस वक्त उनके पास $500,000 $5 लाख उनके पास कैश में था जो वो लेकर एक बैग में बाहर जा रही थी। फिर जब उनका ट्रैवल रिकॉर्ड चेक हुआ तो पता चला कि उनकी बहुत कुर्बत, एक बहुत इंपॉर्टेंट पीपल्स पार्टी की टॉप पर्सनैलिटी थी, उससे उनकी बड़ी कुर्बत जो है वो रही थी, उनके साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी। और एक बरस में वो कई दफ़ा बाहर जाती थी, गुज़िश्ता 5 बरस में 60-70 दफ़ा वो इसी तरह से VIP लाउंज इस्तेमाल करके बाहर जा चुकी थी। फिर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई डॉट कनेक्टिंग से कि वो गालिबन मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, वो जेल में भी गई। और फिर उनके हवाले से पीपल्स पार्टी और PML में, ये भी हमारे नॉलेज में है, मीडिया के सभी लोगों के नॉलेज में है कि आपस में बड़ी कम्युनिकेशन होती रही। वहाँ पर पीपल्स पार्टी को PMLN की बड़ी ज़रूरत थी, बिकॉज इंटीरियर मिनिस्टर गालिबन उस वक्त चौधरी निसार थे। और फिर कैसे PMLN की हमदर्दी की वजह से आहिस्ता करते वो केस जो है वो डिसअपियर। लेकिन उस केस में भी कस्टम के एक इंस्पेक्टर एजाज चौधरी का कत्ल और एक मिस्टीरियस उनकी जो डेथ है वो सामने आती है, उसकी बड़ी अल्टरनेट जो है वो एक्सप्लेनेशंस दी गई। फिर उसकी कुछ अरसे के बाद हमने देखा है उसके आगे पीछे का जो टाइम पीरियड है उसमें नैब के एक ऑफिसर कामरान यूसुफ जो है, कामरान यूसुफ नाम था या क्या था, बहरहाल कामरान उनका ज़रूर नाम था, वो जो है वो रेंटल पावर प्लांट्स की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी। फसी बुखारी साहब उस वक्त नैब को, एडमिरल फसी बुखारी को आसिफ अली जरदारी साहब ने नैब का चेयरमैन लगाया था, वो उस वक्त नैब को हेड करते थे। फौरी तौर पर डिक्लेयर हुआ, उनकी जब फंदा डाल के उन्होंने अपने आप को मार लिया अपेरेंटली,
اور اس وقت بھی نیب کے جو افسران تھے ان کو شک تھا کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ جو ہے یہ ایک مرڈر ہے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ رپورٹ پہ وہ کام کر رہے تھے، پھر وہ عطاب میں بھی آ رہے تھے، ان کے اوپر بہت ٹینشن اور اسٹریس بھی تھی، لیکن یہی کہا گیا کہ نہیں وہ اسٹریس میں تھے اس لیے انہوں نے خودکشی کر لی۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو رینٹل پاور پلانٹ تھے وہ 19 رینٹل پاور پلانٹ جو ہیں 2008 کے بعد ان کو انیشیٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد زیادہ کھپ اس وقت پڑی جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک رپورٹ جنریٹ کی جس میں 19 کے 19 پلانٹس جو تھے، میں سے 10 یا 11 پلانٹس ایسے تھے جن کے اوپر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بہت سے اعتراضات اور بہت سے کویسچن اٹھائے کہ ان کی جو ٹرانزیکشن، ان کا جو ڈیل میکنگ کا پورا پروسیس ہے یہ غلط ہے، اور اس میں بہت بڑی کاسٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور ان میں سے پھر صرف 9 پلانٹس جو ہیں فائنلی اپروو ہو سکے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کوئی پلانٹس اور کتنے پلانٹس اسٹیج پہ فنکشنل ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انرجی سے ریلیٹڈ جو کرپشن ہے یہ گزشتہ جو ہماری 12 13 14 برس کی جو ہماری پالیٹکس ہے، خاص کر کے 2008 کی، اس کے اندر پاکستان میں انرجی کی مد کے اندر بہت زیادہ کک بیک اور کمیشن جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ ابھی آج ہی کی جو خبر ہے گزشتہ 24 گھنٹے کی کہ ایک بار پھر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جس نے اس وقت گردن سے پکڑا ہوا ہے موجودہ حکومت کو، اس نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ چائنیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں ان کے بارے میں ٹرانسپیرنسی ہمیں چاہیے کہ وہ 50 ارب روپے کی جو پیمنٹس ہیں انہوں نے کہا تھا کہ روکیں ان کو، وہ پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کر دیں، لیکن اب IMF یہ کہتی ہے کہ ہمیں اسی قسم کی ایک ٹرانسپیرنسی چاہیے، بیکاز IMF کو یہ شک ہے کہ چائنیز پاور کمپنیز کو جو ریٹ آف ریٹرن دیا جا رہا ہے، جو ایکویٹی کے اوپر ریٹرن ان کو مل رہا ہے، وہ بہت زیادہ پاکستان پے کر رہا ہے جتنا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اسی قسم کی ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے جیسی کہ عمران خان حکومت نے اپنے دور حکومت میں 1994 اور 2002 کے بننے والے جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس تھے ان کے اوپر جو انویسٹیگیشن کی تھی، وہاں پہ ایک ٹرانسپیرنسی ہوئی تھی اور ریٹ آف ریٹرن آن ایکویٹی جو ہے اس کو ریڈیوس کیا گیا تھا۔ اب IMF کہتی ہے کہ وہی چیز جو ہے یہاں پہ ہونی چاہیے۔ یہ شہباز حکومت سے نہ کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ الزام ایک عام یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جو ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں، ڈیل میکنگ ہوئی تھی چائنیز پاور کمپنیز کے ساتھ، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ 2015 اور 2017 کے درمیان میں 2 برس میں، اس میں ہر جگہ پر جناب شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے سلیمان شہباز جو ہیں وہ کی ڈیسیجن میکر تھے، اور جیسے ہی نواز شریف صاحب کی کنوکشن ہوئی سپریم کورٹ سے ان جولائی اور اگست 2017، تو پہلا کام یہ کیا تھا کہ سلیمان شہباز جو تھے انہوں نے اپنا بیگ اٹھایا اور وہ پاکستان سے نکل کے لندن چلے گئے تھے، جہاں سے وہ واپس نہیں آئی، اور بات ہے کہ وہ ترکی میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ دیکھے گئے۔ اور یہ جو رپورٹ عمران خان کی حکومت میں لکھی گئی تھی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے حوالے سے، جس کے نتیجے میں ایکویٹی کے ریٹرنز کم ہوئے، اس کے بارے میں بھی بہت سی ایلیگیشن یہ ہے کہ طاقتور، انتہائی طاقتور شخصیات نے اپنے لوگ اس ٹیم میں ڈلوائے اور انہوں نے وہاں بھی اپنا حصہ پکڑا، اور وہ در حقیقت وہ والا ڈیسیجن نہیں کیا جو کہ اصل میں کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ آج یہ جو سارا بیک گراؤنڈ ہے مقصود ملک چپراسی کی ڈیتھ کی جو خبر ہمارے سامنے آتی، آج ہی کے دن میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایک مشترکہ اجلاس کے اندر نیب کے حوالے سے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے پریزیڈنٹ کی جو ایڈوائس تھی، جو ریکمنڈیشنز تھیں، ان کو ریجیکٹ کرتے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس پہ مزید ٹیسٹنگ اینڈ ٹرائل ہوگی، ابھی تو وقتی طور پہ اس کو انہوں نے ختم کر دیا، کیونکہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ الیکشن نہیں تو اگلے 5 برس کے بعد جو الیکشن ہوں گے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت ہی ہوں گے۔ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال الٹیمیٹلی روک نہیں سکیں گے، اور ان اے مومنٹ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن اس جوائنٹ سیشن میں نیب کے جو قوانین ہیں ان کو بدل دیا گیا۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ نیب کے قوانین نہ صرف بدلے گئے ہیں بلکہ ان کو جو بدلا گیا ہے، جو بھی تبدیلیاں لائی گئی ہیں، اس کو ریٹروسپیکٹو افیکٹ دے دیا گیا ہے کہ جب سے نیب کا آرڈیننس آیا تھا 1998 یا 99 میں، وہاں سے یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ ان افیکٹ ہوں گی، یعنی جتنے بھی کیسز بنے ہیں اب جو نئی تبدیلیاں لائی ہیں وہ کیسز ختم ہو جائیں گے۔ اور اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، چیزیں تو ساری امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ کہ ایسٹس، ایک ایکیوزڈ کے جو ایسٹس ہیں پوٹینشیل ایکیوز کے، ان کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے، اور اس کے اندر سے جو اس کے بچے جو ایسٹ پوزیس کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ اس میں سے نکال دیے گئے۔ یہ آپ سب کے نالج میں ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں کرپشن کے جو وہ فیس کر رہے ہیں، وہ فیس کیے بغیر ہی چلے گئے یہاں سے آدھا مقدمہ چھوڑ کے۔ وہ ان کے بیٹے جو ہیں حسن اور حسین، ان کا یہ کہہ دیا گیا تھا چونکہ وہ برطانوی شہری ہیں وہ آئیں گے ہی نہیں، ان کی ایسٹس اس کیس کا حصہ ہیں، ان کی انویسٹیگیشن کبھی نہیں ہو سکی، وہ کبھی آئے ہی نہیں، انہوں نے اپنا کبھی بیان دیا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ خیر صلی اللہ نیب کے قوانین میں جو نئی تبدیلی آئی ہے اس کے نتیجے میں وہ معاملہ ہی سرے سے اب سمجھے ٹھپ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب سے چند گھنٹے پہلے جب فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اپنی میڈیا ٹاک کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ NRO 2 ہے اور اس کے بعد یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے یہ ختم ہی ہو جائے گا۔ اب جب ہم آج کی اس پوری چیز کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز پھر ایک بار بڑی اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے
کہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج ہوئی ہے اس کے گولز میں کوئی بھی اکنامک مینجمنٹ، کوئی اکنامک پلان اور ایجنڈا نہیں تھا. اس کے گولز 4 یا 5 تھے. ایک یہ تھا کہ یہ FIA کے اور نیب کے کیسز کو ختم کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیب کے ڈھانچے میں تبدیلی لانی ہے، اس کے قانون کو بدلنا ہے. جو ہو گیا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے جان چھڑانی ہے، جو ہو گئی ہے. اوورسیز پاکستانی ووٹ کو کرٹیل کرنا ہے، ختم کر دینا ہے، وہ بھی ہو گیا ہے. اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف جو ہے وہ لگانا ہے. تو یہ وہ بیسک ایجنڈا تھا. اور اس ایجنڈے کے اندر جو ہم سنتے ہیں کہ ڈیل میکنگ جو چند ہفتے پہلے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ یہ جو پارٹیز آئی تھیں یہ کہتی تھیں کہ یا تو ہم بجٹ سے پہلے الیکشن کا اعلان کر دیں، اسمبلیاں توڑ دیں اپنی قانون سازی کر کے، اور اگر ہمیں بجٹ کرنا ہے، ہمیں بجٹ دینا ہے اور ہمیں IMF سے ڈیل کرنی ہے اور یہ کڑوی گولیاں اور یہ مشکل قسم کی چیزیں کرنی ہیں، ٹیکسز ریز کرنے کی، فیول پرائسز بڑھانے کی، تو پھر ہم نے جانا نہیں ہے. پھر ہمیں کم از کم اتنا وقت ملنا چاہیے اگست 2023 تک، تاکہ جب تک ہم کچھ نہ کچھ اکنامک پرفارمنس کریں، پہلے ظاہر چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد چیزیں آسان لگنے لگیں گی. اور عمران خان کی جو اس وقت بہت بڑی بھی پاپولیرٹی ہے یہ کم ہو جائے گی، ڈھل جائے گی. اس کے بعد ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. ابھی ہم الیکشن نہیں کر سکتے. اور اپیرنٹلی جو اب تک ہے وہ یہ کہ ان کو پھر یہ ڈیل ملی ہے، بیکاز IMF کے ساتھ ڈیل کرنا، کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا بہت ضروری تھا. تو ان کو ڈیل اس وقت یہ دی گئی ہے کہ اگست 2023 تک آپ بیٹھ سکتے ہیں. بیٹھ پائیں گے نہیں بیٹھ پائیں گے، مجھے اس حوالے سے بہت شک ہے، ایز یو فلی نو. اب میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں جو جولائی 2018 کے الیکشن سے پہلے جب میں ایک یونیورسٹی میں گیا اسٹوڈنٹس کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے الیکشن 2018 کے حوالے سے. تو اس کے آخر میں میں نے ان سے سوال پوچھا کہ اب تو چند دنوں میں الیکشن ہونے والے ہیں، آپ یا آپ کے گھر والے جو ہیں وہ 3 بڑی پارٹیز میں سے، PTI میں سے، PMLN میں سے اور PPP سے کس کو ووٹ دیں گے. یہ کلپ آپ دیکھیں، بہت انٹرسٹنگ کلپ ہے. اچھا، میں بھائی کلاس کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں کہ 3 بڑی پارٹیز کے میں نام لیتا ہوں ایک ایک کر کے، آپ ہاتھ کھڑا کریں کہ 3 جو پارٹیز ہیں اس میں ایک PMLN ہے، پھر PTI ہے، پھر PPP ہے. جو لوگ PMLN کو ووٹ کریں گے یا آپ کے گھرانہ PMLN کو ووٹ کرے گا وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ رجسٹر کر لیں. 1 2 3 4 5. اب جو لوگ PTI کو ووٹ کریں گے، جن کا گھرانہ PTI کو ووٹ کر رہا ہے، اچھا یہ تو اوور ویلمنگ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے فیصلہ. یہ بھی کیمرے نے رجسٹر کر لیا ہے کہ یہ وہ فیملیز ہیں جو PTI کو ووٹ کریں. جو پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں گی وہ ہاتھ کھڑا کریں. ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے. بولڈ ڈیسیژن. یہ کلپ آپ نے دیکھا، یہ کلپ خاصا انٹرسٹنگ ہے. یہ 2018 کے انتخابات سے صرف چند دن پہلے کا کلپ ہے اور اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ کن کن طریقوں سے رگ کیے جاتے ہیں. یہ اس پہ ہمیں بہت ویلاگس کرنے چاہیے، بہت ڈسکشن کرنی چاہیے. تحریک انصاف کو چاہیے اس پہ بہت سیمینار کریں، اس پہ ایک اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ کیا درجنوں طریقے ہیں. بیکاز یہ ذہن میں رکھیے، کسی بھی چیز کو کرنے کے انفینٹ طریقے نہیں ہو سکتے، فینٹ ہی ہوتے ہیں. وہ 10 ہو سکتے ہیں، 12 ہو سکتے ہیں، 15 ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ ہی طریقے ہوتے ہیں جو ذہن میں آ سکتے ہیں کسی چیز کو رگ کرنے کے. جو الیکشن کے 4 میجر طریقے ہیں رگ کرنے کے، اس میں سے جو مجھے پتہ چلا ہے، ایک ہے ڈیلیمیٹیشن، جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے اور لوگوں کے حلقے اور کانسٹیچوئنسیز جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں. دوسری چیز ہے جو ووٹرز کی لسٹ بنتی ہے وہ کتنی جینون ہوتی ہے، کتنی ان اوتھینٹک ہوتی ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس میں مردہ لوگ ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں جو اس حلقے میں رہتے ہیں نہیں ہیں. پھر جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے RTO کی، ریٹرننگ آفیسرز کی، پریزائڈنگ آفیسرز کی، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے. پھر یہ کہ ووٹ کاؤنٹنگ میں جو فارم ہوتی ہے اس میں فارم 14، فارم 15 اس کا کیا رول ہے، فارم 16 کا کیا رول ہے. اور یہ جو ووٹ کاؤنٹنگ کا رول ہے، یہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM اس کا بہت امپورٹنٹ رول تھا، بیکاز EVM نے فارم 14 15 کو فوری طور پہ پروڈیوس کر دینا تھا. اور اس کی وہاں چیکنگ بھی ہو سکتی تھی کہ ڈبے کھول کے دیکھ لیں کہ کیا جو EVM مشین شو کر رہی ہے کیا وہ ووٹ فزیکل بیلٹ جو ہے کاغذ کا وہ اتنے موجود ہیں بھی کہ نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کی تینوں بڑی اس وقت کی جماعتیں تھیں، PPP، PMLN اور مولانا، ان لوگوں نے ایک سٹینڈ لے لیا کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے کسی ٹیسٹ ٹرائل کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اس مشین کو دیکھیں گے نہیں، یہ مشین گناہ ہے، یہ ایک پلان ہے. اور یہ بھی بارہا کہا گیا، یا ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر یا آف دا ریکارڈ باہر سے بیٹھ کے پرائیویٹ ڈسکشنز میں کہا گیا کہ ہمیں شک ہے کہ افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے پیچھے ہیں، اور فوج جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انٹرنیٹ کے ذریعے کنٹرول کر لے گی، سافٹ ویئر کے ذریعے، اور جو ہے اس کے ذریعے جو ہے ریگنگ کی جائے گی. یہ اور بات ہے کہ میں نے انتہائی کریڈیبل سورسز سے یہ چیک کیا ہے، سمجھے بہت ہی کریڈیبل سورسز سے، جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف رہی ہے. انہوں نے کبھی بھی اس آئیڈیا کو ویلکم نہیں کیا. ان کا اپنا مائنڈ ہے، وہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اپنے لیے ایک خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں. اس کے باوجود مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان میں اگلے 5 برس کے بعد جو الیکشن ہوں گے وہ ہوں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں. آپ ٹیکنالوجی اور آئیڈیاز کی مارچ کو روک نہیں سکتے.
مجھے آج بھی امید ہے کہ پاکستانی بدنصیب جتنے بھی ہیں ضمیر ضرور جاگے گا اس قوم کا اس عصر حاضر میں، ورنہ یہ ملک بچے گا ہی نہیں کہ ضمیر ہمارا نہ جاگا۔ اب میں آخری یہ کامنٹ کر دوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں پاکستانی سیاست میں۔ ایک تو وہ ہیں جو ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں کسی سیاسی جماعت کے، جن لوگوں نے ایم ایل اے بننا ہے، ایم پی بننا ہے، منسٹر بننا ہے، ایس اے پی ایم بننا ہے، ایڈوائزر بننا ہے، وہ ہیں یا ان کے خاندان ہیں جو ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کی کامیابی کے۔ ایسے لوگوں کو، اس میں بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اور چونکہ ان کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے، آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے بیکاز یہ لوگ رول اپنے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے اپنا رول چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو کامن آدمی ہے، جو کامن ایک نارمل آدمی ہے، پاکستان کا شہری ہے، جو ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہے، اس کو کوئی پیٹرول پمپ نہیں ملنا، اس کا عہدہ نہیں ملنا، ایس اے پی ایم نہیں بننا، ایڈوائزر نہیں بننا، وہ کیوں پاکستان کے اندر بھی ابھی بھی ڈینسٹک اور خاندانی جو سیاست ہے، جو موروثی سیاست ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ وہ اتنے کرپشن کی جو انسٹانسز دیکھتا ہے، اس کے باوجود اس کا مائنڈ کیوں چینج نہیں ہوتا؟ وہ مقصود ملک چپڑاسی کی ڈیتھ اور ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ اور جو کسٹم کا انسپیکٹر اعجاز تھا اس کی ڈیتھ، اس قسم کے واقعات کے بعد اس کا مائنڈ جو ہے وہ کیوں چینج نہیں ہوتا؟ یہ ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے، اس پہ پھر کبھی میں بات کروں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے اگر آپ اس کو انداز سے دیکھیں، ہم سب مقصود ملک چپڑاسی ہی ہیں، ہم سب کو استعمال ہی کیا گیا ہے، شاید کوئی ایسا وقت آ جائے جہاں ہم جاگ جائیں۔ تھینک یو۔